اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26 نمبر آیت سے انورڈ دیکھیں گے۔ ہم اللہ کے شکر اور اس کی حمد کے ساتھ شروع کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت نام سے، اس کے بابرکت کلام سے کریں، اور جس نے ہمیں یہ مہلت بھی دے رکھی کہ ہم اپنی زندگی میں یہ جو توبہ کے دروازے جب تک ہمارے اوپر کھلے ہیں ہم اپنی اصلاح کی کوشش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش میں ہمیں کامیاب فرمائے، اس پر ہمیں ثابت قدم رکھے اللہ تعالیٰ، اور اس کا نفع ہمیں بھی اور ہمارے چاہنے والوں کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کل کے سبق میں اور پرسوں کے سبق میں بھی، سورۃ الاعراف جب شروع ہوئی تو اس کے بعد بنی نوع انسانی کی جو تخلیق اور اس کے آغاز کے دنوں میں، اس کے شروع کے دنوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ خاص کر کل کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ حضرت آدم، ان کو جب پیدا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بنایا تو پھر فرشتوں سے کہا، یا فرشتوں کا گروہ جب وہاں پر موجود تھا، ان سب سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس اس نے اس سے انکار کر دیا۔ اور جب اللہ نے پوچھا اس سے کہ کون سی چیز نے تجھے منع کیا، یا کون سی چیز تیرے آڑے آ گئی کہ تم نے سجدہ نہیں کیا جب کہ میں نے اس کا حکم دیا تھا، تو اس نے کہا کہ میں تو اس سے اعلیٰ ہوں، مجھے تم نے آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو تم نے مٹی سے پیدا کیا۔ اس طرح سے وہ تکبر کر بیٹھا اور غرور میں آ کر اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا۔ اور اس کے بعد کا مکالمہ کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، پھر اس نے مہلت مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے قیامت کے دن تک، یا اس دن تک جب یہ سارے لوٹائے جائیں گے، اس دن تک مجھے مہلت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی اسے۔ اور کل یہ بھی تھوڑا سا ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ مہلت جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی وہ ہے وسوسہ ڈالنے کی مہلت کہہ لے، یا اس کو جو چھوٹ اللہ تعالیٰ نے دے دی، یا اس کو جو طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئی، چھوٹ یا مہلت ہی کہنا چاہیے اسے، کہ وہ انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر چیلنج بھی کیا کہ جو میرے بندے ہیں وہ تو میرے لیے ہی رہیں گے، اور جب کہ شیطان نے وہاں پر چیلنج کیا کہ تو دیکھے گا، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے بندے جو ہیں وہ تیرے شکر گزار نہیں ہیں۔ پھر ان کو جنت میں رہنے کے لیے کہا گیا، آدم اور حوا دونوں کو، اور ایک درخت سے منع کر دیا گیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کے علاوہ جہاں سے تم چاہو، جتنا تم چاہو کھاؤ پیو، کوئی ایشو نہیں، کوئی عذر نہیں، لیکن ایک درخت سے منع کر دیا گیا، اس کے قریب بھی مت جانا، وہ ایک آزمائش کے لیے۔ پھر شیطان نے ان کو ورغلایا، ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے، اور قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں،
اللہ نے تو اس درخت سے تمہیں دور اس لیے رکھا یا اس کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں کہیں ابدی زندگی نہ مل جائے. ابدی زندگی مطلب کہ مطلب ہمیشہ تم زندہ رہو، تمہیں موت نہ آئے. تو قسم کھا کر اس نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور ان کو دھوکے سے ورغلا کر ان سے یہ نافرمانی کروائی، اور اس نافرمانی کے نتیجے میں ان کے سطر ان کے اوپر کھل گئے، جس کی وجہ سے وہ شرمندہ بھی ہوئے اور ایک دوسرے سے شرم بھی کھانے لگے، اور جنت کے پتے جو تھے ان سے وہ اپنے جسم کو یا اپنی شرم گاہوں کو، اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی مت جانا، اور یہ بھی منع کیا تھا، یہ بھی واضح طور پر بتا دیا تھا کہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم سب اب زمین پر اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، وہاں پر تمہارے لیے زینت یا تمہارے لیے رہنے کا ٹھکانہ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، اور اسی زمین سے اب تم پیدا ہوگے اور اسی زمین میں تم مرو گے. اسی زمین میں تمہاری پوری زندگی جو ہے زندگی کا یعنی پیدا ہونا اور مرنا، یعنی مرنا اور جینا تمہارا سارا اسی زمین کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب اٹھائے گا تو پھر اعمال کا حساب جو ہوگا. تو یہاں پر مختصر الفاظ میں ہم نے کل کا جو سبق ہے اس کا تذکرہ کیا. اس میں کچھ اہم پوائنٹس ہیں جو ہمیں آگے آنے والی آیات میں ہمیں مزید واضح ہو جائیں گی. لیکن ایک پوائنٹ جو ہے وہ تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے یا محسوس ہوتا ہے کہ شروع دن سے ہی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی کہہ لیں کہ یہ حق اور باطل کی کشمکش جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور انسانی کی شروعات سے ہی حق اور باطل کی جنگ جو ہے وہ جاری اور ساری ہے. اور شروعات سے ہی پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہدایات دے دی، اور سب سے پہلی اور سب سے جو شروع کی ہدایات میں جو آج تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلتی آ رہی ہے وہ ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب ہمیں ایک سادہ سا قانون یا سادہ سا رول اخذ کرنا چاہیے یا وضع کر لینا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز سے منع کر دیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا پتہ چل گیا کہ یہ چیز بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے منع کر دی، یا کوئی ایسا کام جس کو بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دے دیا، ٹھیک ہے. اب اگر ہمیں اس منع کی ہوئی چیز کی طرف کوئی چیز اگر مائل کرے گی، ہمارا نفس یا ہمارے ارد گرد جو بھی ہے وہ سب شیطان کے وسوسے اور شیطان کی ہی چالیں ہیں. اسی طرح سے اللہ کی عبادت یا اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کے لیے جو کہا اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی چیز اگر ہمارے آڑے آتی ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی، چاہے وہ دنیا کے رسم و رواج ہیں، چاہے وہ آپ کا اپنا نفس ہے، چاہے جو بھی اس کے محرکات ہیں، وہ سب کے سب شیطان کے وسوسے اور شیطان کے ہی حربے اور اس کی چالوں میں سے چال ہے. جیسا کہ پہلے واضح طور پر ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک درخت کے پاس جانے سے بھی منع کر دیا آدم اور حوا دونوں کو. اب اس کا مطلب ہے کہ وہ درخت جو ہے جو بھی تھا وہ ان دونوں کے لیے حرام تھا. اس حرام کی طرف شیطان نے آدم اور حوا کو ورغلایا اور ان کو قسم دے کر سبز باغ دکھا کر کہ تم ہو سکتا ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ، اور یا ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایسی زندگی مل جائے جس میں کبھی موت نہ آئے، اور قسم کھا کر اس نے ایسا ورغلایا کہ ان سے وہ مطلب جو اللہ کے حکم کی سے روگردانی جو ہے وہ کروا دی، نافرمانی کروا دی، جس کے نتیجے میں پھر ان کو شرمندگی اٹھانا پڑی. ایک تو پوائنٹ یہ ہمیں سمجھ آتی ہے. دوسرا جو اہم ترین پوائنٹ یا نقطہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اس سٹوری سے بھی اور آگے آنے والے جو سبق ہے اس میں سے بھی، کہ تکبر انسان کو ہمیشہ گمراہی اور ضلالت کی طرف اور جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے. آدم اور حوا کی مثال
اور شیطان کا جو واقعہ جو ذکر ہوا وہ بہت واضح طور پر ہمیں اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اور ان کی افضلیت جو ہے، انسان کی افضلیت جو ہے وہ بھی وہاں پر ثابت ہوتی ہے کہ جب جیسے بھی کر کے، جیسے بھی حالات کر کے شیطان نے ورگلا کر آدم اور حوا سے گناہ کروا لیا، ان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروا لی، تو اس کے نتیجے میں اس کے بعد کیا ہوا کہ آدم اور حوا دونوں شرمندہ ہوئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی، اور ہم نے کل وہ دعا بھی پڑھی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے پھر توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس رجوع کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ جبکہ شیطان جو ہے وہ تکبر میں آ کر اپنی گمراہی اور ضد پر اڑا رہا، اور آج تک وہ اڑا ہوا ہے، اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، اس کو ذلیل ہونے والا، اس کو مطلب جہنم میں دوسرے اس کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو بھیجنے کا بھی کہہ دیا۔ جبکہ انسان آدم اور حوا اور اس کے بعد آنے والا انسان جب اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور صحیح توبہ کے جتنے لوازمات ہیں جو ہم نے حدیث سے پڑھے ہیں، حدیث کے چیپٹر میں، حدیث کے سبق میں جو ہم نے توبہ کی جو شرطیں ہیں وہ پڑھی ہیں، جب انسان ان ساری شرطوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو یہ کوئی شک نہیں اس میں ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا کوئی وسوسہ یا کسی قسم کا کوئی ایسی چیز نہیں، گمان نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ لازم اور ملزوم جو ہے وہ قبول کرتا ہے اس توبہ کو۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہم نے حدیث میں یہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ تو دن کو بھی اور رات کو بھی اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے کہ کوئی ہے جو آئے اور مجھ سے توبہ اور مغفرت طلب کرے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ تو یہ کچھ موٹے موٹے پوائنٹس جو ہیں وہ ہمیں آج میں نے اسپیشلی ہائی لائٹ کر کے ذکر اسی لیے کیا کہ ہمیں ان کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ تکبر اور توبہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، شیطان کے وسوسے میں آ جاتا ہے، جو پہلے دن سے یا شروع سے ہی یہ ایک انسان کی نیچر میں رہا ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر میں یہ بھی رکھ دیا کہ وہ حق اور باطل کی پہچان کر سکے، اور اگر اس سے کوئی گمراہی یا گناہ کا کام ہو جائے تو اگر تھوڑا سا اس کی طرف توجہ دے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہدایت بھی دیتا ہے، اس کی طرف اشارے بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جبلت میں یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ شرمندہ ہو اپنے کیے پر، اگر وہ شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف معافی جو ہے وہ طلب کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم اپنے منہوں سے الفاظ کہہ رہے ہیں وہ صرف الفاظ ہی نہ ہوں، بلکہ اس کا ریفلیکشن جو ہے وہ ہماری زندگی میں، ہماری پریکٹیکل لائف میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم اس کو پریکٹیکل لائف میں ریفلیکٹ کریں، اور اس کو ہمارے لیے، اپنی ذات کے لیے اور ہمارے چاہنے والے جو ہیں ان کے لیے اس کو فائدہ مند بنائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں آگے اگلی آیات کی طرف۔ آیت نمبر 26 شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے بنی آدم۔ اب جب ان کو زمین کی طرف بھیج دیا گیا، یعنی حضرت آدم کو اور حوا کو، اور اس کے ساتھ شیطان اور باقی جو ہیں مخلوقات وہ بھی ہیں، اب اس کے بعد حضرت آدم اور حوا سے ان کی جو نسل چلی، ان کے آگے سے آل اولاد جو ہے، ان کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام یا ان کے ساتھ ان کے لیے خاص پیغام، یا اس کے بعد جب بنی آدم کہا جاتا ہے تو اس میں آج کی بنی آدم یعنی پوری نوع انسانی جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتی ہے، چاہے وہ آج تک جتنے بھی پیدا ہو چکے یا چاہے قیامت تک آنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے اس میں داخل ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے آدم کی اولاد میں سے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے بنی آدم، اس کو ہم آسان الفاظ میں بنی آدم کہہ دیتے ہیں، اے بنی آدم، قد بلا شبہ بے شک، انزلنا ہم نے اتارا، علیکم تم پر، لباسن لباس، یواری وہ چھپاتا ہے، سوآتکم تمہارے ستر کو، وریشن اور زینت ہے۔
اب یہاں پر دوبارہ سے لباس کا ذکر ہوا. پہلے جو کل ہم نے ذکر کیا تھا وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لباس تھا، جس لباس کو اس گناہ کے نتیجے میں وہ لباس ہم سے چھین لیا گیا یا وہ لباس ہم سے اتر گیا، وہ تو کیسی حقیقت تھی اس کو واللہ عالم. وہ کوئی جنت کا کوئی خاص لباس تھا جو زیادہ تر علماء نے اس کی طرف اشارہ دیا ہے، یا وہ اپنی ان کی کہہ لے کہ ان کا اپنا ایک پردہ تھا، یا اپنی ان کا حیا کا لباس تھا، یا جو بھی اس کی حقیقت تھی. اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، جتنا اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اس پر ہی ہم موقوف رہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں پر یہ جو لباس ہے یہ بنی آدم کے لیے ذکر ہوا، اور یہ زمین کے اوپر ہے کیونکہ بنی آدم، تو اس لیے ہم نے اس لباس کو، یہ جو لباس ہم پہنتے ہیں، اس کو بنایا، اس کو ہم نے اتارا تمہارے لیے. وہ چھپاتا ہے، یہ لباس جو ہے اس کے دو کام ہیں، دو بہت اہم کام ہے اس لباس کے. کیا ہے؟ نمبر ایک، یہ چھپاتا ہے تمہارے ستر کو، یہ تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے. وریشن، اور دوسری بات یہ تمہارے لیے زینت ہے، زینت کا باعث بھی ہے. یہ دونوں ہی فائدے اس سے حاصل ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ لباس تقوی، اور تقوی کا لباس ذالک خیر، یہ وہ سب سے بہتر ہے. اب یہ لباس جو ہے، یہ تم جو پہنتے ہو لباس، یہ تمہارے ستر کو بھی چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت بھی ہے. تمہاری جو اپنی جو پرسنالٹی ہے اس میں بھی نکھار لے کر آتا ہے. اس میں اگر کتنا سادہ ہے یا کتنا وہ خوبصورت لباس ہے، وہ تمہاری شخصیت کو بھی زینت بخشتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لباس تقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے. اب یہ لباس جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا، تم پر اتارا، تمہیں میسر کر دیا اس دنیا میں زینت بنا کر اور ستر کو ڈھانپنے والا، اس کے ساتھ ساتھ تقوی کا لبادہ اوڑھنا، یہ تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. اور جب اگر تو تقوی کا لبادہ تم نہیں اوڑھتے، تقوی کا لباس تم نہیں پہنتے، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا جو دوسرا لباس ہے وہ کبھی بے معنی اور بے وقت بھی ہو سکتا ہے. اگر تم بے حیائی کو نہیں چھوڑتے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کا خوف کھا کر، اللہ کا تقوی اختیار کر کے اگر تم گناہوں سے نہیں بچے، اگر تم بے حیائی سے نہیں رکتے، برے کاموں سے نہیں رکتے، تو پھر یہ دو لباس، یہ تو ظاہری طور پر تمہارا ستر کو ڈھانپے ہوئے ہے اور زینت جو بنا ہوا ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لباس کے ساتھ ساتھ تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے. اس تقوی کا لباس جو ہے وہ بھی اپنے اوپر اوڑھو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اب تقوی کا لباس ایک تو یہ ہے کہ مطلب ظاہری طور پر لباس آپ کا چاہے جتنا بھی مطلب اچھا ہو، شرعی تقاضے جو ہے وہ پورا کرتے ہو، لیکن اگر اس میں بے حیائی اور آپ کے دل کے اندر کوئی ایسی کجی ہے اور مطلب پوشیدہ طور پر ایسے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، تو وہ لباس جو ہے اس کو پہننے سے کوئی وہ فائدہ نہیں ہوگا. آپ کا تقوی یا آپ کا نفس جو ہے وہ اپنے اوپر ظلم ہی کرتا رہے گا. ٹھیک ہے. دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ وہ لباس اور جو ہے وہ ستر اور زینت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ کی پرسنالٹی یا ریفلیکشن جو ہے اس میں تقوی بھی نظر آئے، اس میں اللہ کا ڈر اور خوف بھی نظر آئے. جیسے کہ آج کل کے کچھ لباس جو ہیں وہ اتنے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہی شرم آتی ہے. بلکہ افسوس کے ساتھ کہ کچھ عبائے جو ہیں یقیناً وہ ہماری جو صحیح مہذب خواتین ہیں وہ نہیں پہنتی، لیکن کچھ عبایوں کی صورت میں ایسے لباس آ چکے ہیں جن کو کوئی مرد اگر دیکھے تو ان کو اس کی طرف اٹریکشن ہو یا اس کو شرم فیل ہوتی ہے. اس کے علاوہ لباس کا پتلا ہونا اور تنگ ہونا اور اس طرح کے جتنے بھی لوازمات یا جتنی خرافات ہیں وہ ساری آ جاتی ہیں کہ اگر لباس جو ہے وہ تمہارے ستر کو نہیں چھپاتا تو اور تقوی کا ریفلیکشن اس میں نہیں آتا، تو وہ بھی ایک بے معنی سی چیز ہے، اس کا بھی کوئی تمہارے نفس کو کچھ فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہی ہوتا ہے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی تمہیں دے دی کہ تم اگر تقوی پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اپنا ظاہری چال ڈھلن، اپنا ظاہری لباس اور اپنا ظاہری حیثیت اس کو بھی محفوظ رکھو، اس کو بھی خاطر میں لاؤ، اور تقوی کا لبادہ جو ہے وہ بھی اڑے رکھو، لعلکم یذکرون، تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید رہنمائی دے اور اللہ تعالیٰ مزید ان کو نصیحت ملے.
یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے بنی آدم، لا یفتننکم، ہرگز نہ فتنے میں ڈالے تمہیں، الشیطان، شیطان، اے بنی آدم ہرگز نہ فتنے میں ڈالے تمہیں شیطان۔ یہ بہت اہم آیت ہے، سمجھنے کے لیے کوشش کریں گے ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں کہ اے بنی آدم ہرگز نہ فتنے میں ڈالے تمہیں شیطان، کما اخرجت، جس طرح اس نے نکلوا دیا تھا ابویکم، تمہارے ماں باپ کو، من الجنتی، جنت سے، ینزیو، وہ اترواتا تھا، انہما، ان دونوں سے، لباسہما، ان دونوں کا لباس، وہ ان دونوں سے ان دونوں کا لباس اترواتا تھا، یعنی وہ جو لبادہ جو جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لباس ان کو ملا ہوا تھا، وہ لباس اتروانا ہی اس کا مین مقصد تھا، وہاں پر وہ لباس اترواتا تھا، لیوریہما سوآتہما، تاکہ وہ دکھائے ان دونوں کو ان دونوں کے سطر، تاکہ ان دونوں کو ان دونوں کی شرم و حیا جو ہے کہ مقام جو ہے وہ دکھا دے ان دونوں کو۔ انہو یراکم، ہوا بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں، وقبیلہ، قبیلہ، اور اس کا قبیلہ، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ، یعنی شیطان اور اس کا قبیلہ وہ دیکھتا ہے تمہیں، من حیث، جہاں سے، لا ترونہم، تم سب نہیں دیکھتے، جہاں سے تم سب نہیں دیکھتے۔ تو اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ذرا دھیان رکھنا، ذرا کیئرفل رہنا، ذرا ہمیشہ ہر وقت اپنے آپ کو ریویو کرتے رہنا، اپنی عادات کو، اپنے اعتبار کو، اپنے ارد گرد، اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر نظر ڈالے رکھو، یہ نہ ہو کہ وہ شیطان جو ہے وہ تمہیں فتنے میں ڈال دے، اس طرح کے فتنے میں جس طرح سے اس نے تمہارے ماں باپ جو جنت میں تھے، حوا اور آدم، ان کے ساتھ کیا، اور ان سے گناہ کروا کے، یا ان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروا کے اس نے ان دونوں کے ستروں کو ان کے اوپر کھول دیا، جس کے نتیجے میں ان کو شرمندگی ہوئی، اور جس کے نتیجے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی طلب کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کی طرف بھیج دیا، اور پھر وہاں پر ان کا ٹھکانہ ٹھہرا دیا۔ تو جس طرح سے آدم اور حوا کو ہمارے جو جد امجد ہیں، آدم اور حوا، جس طرح کے ان کے ساتھ انہوں نے کیا، اس طرح سے وہ تمہارے ساتھ تمہیں بھی فتنے میں ڈال دے۔ تم ہمیشہ اپنے آپ کو اس پر قائم رکھو، اور ہمیشہ اس چیز کا دھیان رکھو کہ کہیں تم کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے، تمہارے اندر کوئی ایسی خصلت تو نہیں آ رہی جو تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو، اور اگر ایسا کر رہے ہو تو تمہیں شیطان نے فتنے میں ڈال رکھا ہے، تو دیکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں ڈال دے، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے اس نے تمہارے والدین یعنی آدم اور حوا کے ساتھ کیا تھا۔ اور پھر وَقَبِيلُهُ وَإِنَّهُ يُرَاكُمْ، ہوا وَقَبِيلُهُ، بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں اور اس کا قبیلہ، یعنی کہ وہ شیطان اور اس کا قبیلہ وہ تمہیں دیکھتا ہے، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم نہیں دیکھتے انہیں، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو مطلب ضمیر جاگ جائے، یا آنکھیں کھل جائیں، یا ہمیں مزید رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہاں پر پنہا ہے کہ شیطان اور اس کا قبیلہ، شیطان وہ از خود یعنی ابلیس، اور ابلیس کے ساتھی جو ہیں جن، شیطان جو ہے وہ جنوں کی نسل ہے، تو شیطان اور اس کے جو ساتھی جن ہیں وہ بھی، اور اس کے قبیلے میں انسان بھی شامل ہوتے ہیں جو ان شیطانوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کے بہت ساری چیزیں ہم نے پہلے پڑھی بھی ہیں، اور بعد میں بھی آ کر یقیناً ہم اس کا مزید وضاحت ہوتی جائے گی جیسے جیسے ہم بڑھیں گے۔ بہرحال اگر ہم قرآن کی آخری 2 صورتیں پڑھیں تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو مطلب شیطان ہے وہ جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ شیطانوں کا پورا شیطان کا قبیلہ ہے، شیطان ہمسیلف، اس کے شیطان ساتھی، شیطان جن ساتھی، اور اس کے وہ ساتھی جو اس کا ساتھ دیتے ہیں انسان ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر خاص جو ہے اس آیت کے اس حصے میں خاص کر شیطان جو ہے ان کا ذکر ہے کہ بے شک وہ دیکھتا ہے، وہ اور اس کا قبیلہ دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھتے۔ اب جو جن ہیں، جن کی کچھ خصوصیات یا کریکٹرسٹکس ہیں،
करेक्टरिस्टिक्स, या उसको क्या कहते हैं हम, ठीक है, वो क्या है? एक तो सबसे बड़ी उनकी खसूसियत ये है कि वो गैर मरई हैं, वो हम उनको, इंसान जो है उनको देख नहीं सकता, ठीक है। वो सफर जब करते हैं तो उन बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं, उनको अल्लाह ताला ने उनके अंदर खसूसियात जो है, ठीक है, इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी कलेक्ट कर देते हैं इंसान के दिल के अंदर। वो पेवस्त होकर खून की रगों में दौड़ते हैं। वो इंसान के वो इंसान कभी कभी वो इंसान के ऊपर हावी हो जाते हैं, इंसान में दाखिल होकर उसके ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। वो गैर मरई हैं, ठीक है। वो जो इंफॉर्मेशन है बहुत जल्दी से चोरी करते हैं और यहाँ से वहां पहुंचा देते हैं। अब उनकी ये खसूसियात को इस्तेमाल करते हुए, अल्लाह ताला ने उनको ये खसूसियात जो दी हुई हैं, उनको वो इस्तेमाल करते हुए, अब अल्लाह ताला ने उनको जो मोहलत दी वो सिर्फ एक ही मोहलत है। वो क्या मोहलत है? कि वो इंसान के दिल में वसवसा डालते हैं, ठीक है। अब जब वो इंसान के दिल में वसवसा डालने की जो मोहलत उनको मिली, जब वो उसको कंबाइन करते हैं अपनी दूसरी खसूसियात के साथ, वो इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ तरीकों से वो इंसान को जकड़ते हैं। फिर इंसान की अफजलियत का इससे सबूत हमें मिलता है कि उसके पास इतनी माफूकुल फितरत या माफूकुल इंसान जो खसूसियात हैं उसके होने के बावजूद अल्लाह ताला की तरफ बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिन्होंने सही ज़ुहद और सही तकवा अख्तियार किया, जिसका मतलब है कि इंसान जो है वो इस काबिल ज़रूर है, इंसान जो है वो उसके पास इतनी इताअत अल्लाह ताला की तरफ से ज़रूर है कि वो शैतान की जितनी भी चालें हैं उनको वो नाकाम कर सकता है। लेकिन अगर आम इंसान की बात करें तो वो एक कमज़ोर ज़र्फ इंसान है, उसके ऊपर बड़े आसानी से वो हमला करता है। और जब वो इंसान के ऊपर हमला करता है तो एक इंसान को वर्गलाया, उसको अपने कबीले में शामिल कर दिया और उसके ज़रिए फिर दूसरे इंसानों को भी अपने कबीले में शामिल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब शैतान के रहने की जगह भी नापाक और गलीजगी और गंदगी जो ऐसी जगहों पर रहता है वो, और इसी तरह के उसके मतलब इतवार जो हैं वो भी हैं। इसीलिए वॉशरूम में जाने की जो दुआ है बैतुल खला की, वो भी अब अगर अगर हम देखें तो क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस, कि अल्लाह हम मुझे शैतान यानी जिन और जिन्नियों से मतलब पनाह में आता हूँ, महफूज रखा। तो ये देखें, ये उसकी भी जो दुआ है कि इंसान को, ये जो शैतान को अल्लाह ताला ने ये खसूसियत दे रखी है कि वो इंसान जो है वो उसको देख नहीं सकता, वो किस तरह से उसके ऊपर हमले करता है वो उसके ऊपर वाज़ेह नहीं होता। उसको बहुत आसानी से उसका उस वक्त पता चल सकता है जब वो कोई ऐसा काम करे जिसका अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया लेकिन वो उससे दूर भाग रहा है, तो समझे कि वो शैतान का हमला हो रहा है। बड़ा सा सिंपल सा एक कानून है या रूल है जो अखज़ हो गया यहाँ पर, जो हमारे ऊपर वाज़ेह हो गया। तो यहाँ पर है कि बेशक वो देखता है तुम्हें, और वो और उसका कबीला तुम्हें ऐसे ऐसे अंदाज में देखता है, ऐसी ऐसी जगहों पर वो है, ऐसे ऐसे तरीके से वो तुम्हें देखता है या तुम्हारे ऊपर हमला करता है जिसका तुम गुमान भी नहीं रखते। और उसके बाद इन्ना जालना शैतान शयातीन, बेशक हमने बनाया है शयातीन को औलिया दोस्त, बेशक हमने शयातीन को, शैतानों को दोस्त बनाया है, लिल्लाज़ीना उन लोगों का, ला युमिनून जो वो ईमान नहीं लाते, बेशक वो लोग जो ईमान नहीं लेकर आते या जो अल्लाह की हदायत और रहनुमाई की तरफ नहीं बढ़ते, वो दर हकीकत इंसान के, वो शैतान के दोस्त हैं। दर हकीकत वो शैतान के वसवसे में आकर उसी के पीछे चलने वाले बने हुए हैं। वही जो हैं वो शैतान के वली हैं। अल्लाह ताला ने उनसे उनको और शैतान का वली कहा। वइज़ा फ़अलू, और जब वो करें फाहिशतुन, कोई बेहयाई का काम, वइज़ा फ़अलू फाहिशतन, और जब वो सब कोई बेहयाई का काम करे तो कालू, तो सब कहते हैं, वो जब सब किसी बेहयाई का काम करे तो वो कहते हैं वजदना अलैहा आबाअना, हमने पाया है इस पर अपने बाप दादा को, वल्लाहु अमरना बिहा, और अल्लाह ने हुक्म दिया है हमें। जब वो कोई बेहयाई का काम करते हैं करें तो वो कहते हैं कि हमने तो अपने आबा अजदाद को इस पर पाया है और अल्लाह ने ये ऐसा हुक्म दिया है। ये इस तरफ इशारा है
کیونکہ یہ مکی سورہ ہے اور مشرکین مکہ جو ہے وہ اس کا خاص خطاب بھی ہیں. تو مشرکین مکہ جو ہیں ان کے جو باقی بہت ساری چیزیں جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں کہ انہوں نے اپنے اوپر کچھ جانور جو ہے وہ حرام کر رکھے تھے، اور کھیتی جو ہے وہ حرام کر رکھی ہوتی تھی، کوئی بت کے نام پہ مختص کر دی، کسی طبقے کے نام پہ مختص کر دی. اس طرح کے جو ان کے عقیدے تھے یا اس طرح کی جو ان کی روایات چلتی آ رہی تھی. اس کے علاوہ ان کا ایک یہ بھی عمل تھا کہ وہ کچھ مذہبی رسومات جو ہیں وہ بے پردگی میں کرتے تھے، ننگے ہو کر کرتے تھے، لباس کے بغیر کرتے تھے. اور اس میں خانہ کعبہ کا طواف جو ہے، بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ بھی شامل تھا کہ اکثر وہ بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ بھی برہنہ کرتے تھے. اور ان کا ایک یہ بھی عقیدہ یا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ لباس جو ہم پہنتے ہیں، اس لباس میں ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو یہ لباس جو ہے یہ تو ہمارے لیے کہہ لیں کہ ایک عذر ہے، یہ اس کو پہن کر طواف کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں، کیونکہ اس لباس میں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں یا گناہ کے کام کرتے ہیں. یا اس طرح کے عقیدے انہوں نے گھڑے ہوئے تھے کہ وہ برہنہ طواف کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ بے حیائی کا کام ہے، یہ تم کیا بے حیائی کے کام کرتے ہو، تو وہ کہتے کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اس کے اوپر پایا، یعنی ہمارے باپ دادوں سے یہ چلتی آ رہی ہے یہ بات. ٹھیک ہے. اور یقین اور وہ اس چیز کا بھی گمان کرتے تھے کہ کیونکہ باپ دادا سے چلتی آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو. تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلتی آ رہی ہے اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. کل کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے ان اللہ لا یامر بالفحشاء، بے شک اللہ نہیں حکم دیتا بے حیائی کا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی گمراہی اور ایسی بے حیائی کی جو باتیں ان کا حکم دے. اتقولون، کیا تم سب کہتے ہو علی اللہ، اللہ پر ما لا تعلمون، جو تم سب نہیں جانتے. تمہیں تو اس چیز کا پتہ بھی نہیں جو تم کہہ رہے ہو، تمہیں تو ٹھوس علم بھی نہیں. جیسا کہ پہلے سورۃ الانعام میں بھی ہم نے پڑھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی واضح علم ہے، کوئی نسخہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس طرح کا پیغام آیا ہوا ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے یا کوئی گواہ ہے، تو وہ لے کر آؤ کہ کس طرح سے تم اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ مانتے ہو. اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ تم ایسی باتیں کہتے ہو یا اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے جھوٹ باندھتے ہو، ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، جس کو تم صحیح طریقے سے جانتے ہی نہیں. نہ تمہارے پاس کوئی سند ہے، نہ کوئی ٹھوس ثبوت ہے، اور نہ ہی تمہارے پاس کوئی گواہ ہے. کل کہہ دیجئے امر ربی، کہہ دیجئے کہ حکم دیا ہے میرے رب نے. آپ ان پر ذرا واضح کر دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے بالقسط، انصاف کا. میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے. وہ انصاف کیا ہے کہ سب سے پہلا انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں اللہ کو ایک مانوں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤں. پھر اللہ کے احکامات کی پاسداری کروں. جو اللہ نے میرے اوپر حلال کیا ہے اس کو میں حلال طریقے سے کھاؤں، اور جو حرام کیا ہے اس کو میں ترک کر دوں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، حکم دیا ہے کہ میں انصاف کروں اپنے دین کے ساتھ. وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اور تم سب سیدھا رکھو اپنے چہروں کو، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت تم اپنے چہروں کو سیدھا رکھو. وَدْعُوهُ، اور تم سب پکارو اسے، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو. اب ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو مجھے انصاف کرنے کا کہا ہے، اپنے دین کے ساتھ جتنے بھی دین کے تقاضے ہیں ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کا کہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے چہروں کو ہر وقت سیدھا رکھو نماز کے وقت. یعنی جب بھی تمہارا عبادت کا وقت ہو، پوری توجہ کے ساتھ، پورے خشوع کے ساتھ اسی کی طرف رجوع رکھو، اسی اللہ کی طرف رجوع رکھو، اور اسی کی طرف اپنا چہرہ رکھو، اسی کی طرف اپنی عبادت یا اپنی سوچ کا محور جو ہے وہ صرف اور صرف اسی کی طرف رکھو.
اللہ کی طرف رکھو، سیدھا رکھو اپنے چہروں کو ہر نماز کے وقت۔ یہاں پر مسجد سجدہ کا بھی اس کا مطلب آ سکتا ہے کہ سجدے کی جگہ جو ہے جہاں پر سجدہ کیا جائے اس کی طرف اپنا چہرہ جو ہے سیدھا رکھو، یعنی اپنی توجہ جو ہے پوری مرکوز رکھو اللہ کے دین کی طرف اور اس کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی طرف۔ وَدْعُوهُ لِلْمُخْلِصِينَ، اور تم سب پکارو اسے خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، اپنے دل کے اندر دین کا جو صحیح خلوص ہے وہ پیدا کر کے تم اس کو پکارو، تم اس کی عبادت کرو، تاکہ تم صحیح معنوں میں اس کا قرب حاصل کرو اور صحیح معنوں میں اس کی جو فضل ہے وہ تم اس کا حقدار ٹھہرو۔ کما، جیسا کہ بداکم تعودون، اس نے ابتدا کی تمہاری، تم سب لوٹو کے۔ اب اس کے بعد یہ پوری زندگی گزر جائے گی اور جس طرح سے اس نے تمہاری ابتدا کی، جس طرح سے تمہیں پیدا کیا، اسی طرح سے تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، یعنی جس طرح سے اس نے پہلے تمہیں پیدا کیا اسی طرح سے وہ تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ سے پیدا کرے گا اور اسی طرح سے تم واپس اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، اور سب کو اللہ کے حضور ایک دن پیش ہونا ہی ہونا ہے۔ فریقاً، ایک فریق کو اس نے ہدایت دی، اس نے ایک فریق کو تو ہدایت دے دی، وہ فریقاً، اور ایک فریق حق کا ثابت ہو گئی علیہم الضلالہ، ان پر گمراہی۔ ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت سب کے اوپر واضح کر دی اور سب کے اوپر برابر واضح کر دی، پیغام پہنچا دیا۔ اب وہ پیغام پکڑنے والا ایک فریق ہے، ایک فریق نے تو وہ پیغام پکڑا اور اس کے اوپر اپنے آپ کو کاربند کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس فریق کو ہدایت دے دی، جبکہ دوسرے فریق نے اس سے روگردانی کی، اس سے انکار کر دیا یا اسے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں ان کی گمراہی ان کے اوپر ثابت ہو گئی، جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے، وہ ضلالت میں پڑ گئے۔ انہم اتخذوا، بے شک ان سب نے بنا لیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ گمراہی میں جو گئے اس کی وجہ کیا تھی؟ انہم اتخذوا، بے شک ان سب نے بنا لیا، الشیاطین، شیطانوں کو، اولیاء، دوست، بے شک ان سب نے شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا، وَيَحْسَبُونَ، اور سب گمان کرتے ہیں، وہ سب گمان کرتے ہیں، انہم مہتدون، کہ بے شک وہ سب ہدایت یافتہ ہیں، اور وہ اس چیز کا بھی گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ سب ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی جس طرح سے شیطان نے قسم کھا کر آدم اور حوا کو یقین دلایا تھا کہ تم اپنے رب کی نافرمانی کرو تو تمہیں یہ ملے گا، اسی طرح سے انسانوں کے ساتھ بھی معاملہ ہے، اور انسانوں کے ساتھ وہ اسی طرح سے قسمیں کھا کھا کر، ان کو سبق باغ دکھا دکھا کر ان کو اتنا پکا کر لیتا ہے کہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ جو سب کچھ کرتے جا رہے ہیں، جو وہ سب کچھ حقیقت میں ہی ہے۔ اور حقیقت یہ بھی ہے کہ شرک کی بہت ساری قسمیں ایسی بھی ہیں جس میں انسان جو ہے وہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ سب حق پر ہیں، سچ پر ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ اللہ سے کسی نہ کسی کو شریک ٹھہرائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس کی بہت واضح مثال یہ جو مزارات اور اولیاء کی قبروں پر جا کر جو کچھ ہوتا ہے، ہم اولیاء جو ہیں گزر چکے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی نیت جو ہے وہ صحیح ہو، اللہ تعالیٰ سب کے لیے غفور الرحیم ہے، سب کے لیے انصاف کرنے والا ہے، لیکن ان کے بعد کچھ باتیں جو منسوب کر دی اور کس طرح سے گمراہی کے عقیدے گھڑے ہوئے ہیں، وہ سب اسی چیز میں آتے ہیں کہ وہ سب گمان کر رہے ہیں کہ ان کے ولیوں نے یا ان کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے، جس میں وہ استغفر اللہ کئی دفعہ وہ نبی کریم کے درجے سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، کہ وہ خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پل سے رات سے گرنے لگے تو وہ ان کے جو پیر ہیں یا ولی ہیں انہوں نے ان کو اپنے ہاتھ کے سہارے سے کھڑا کر دیا واپس، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی اتنی گمراہ کن عقائد موجود ہیں۔ تھوڑا سا اشارہ اس لیے دیتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے، کیونکہ جب بھی اس طرح کے مطلب سامنے آتے ہیں، کلپس وغیرہ سامنے آتے ہیں، تو کئی دفعہ وہ بڑے پر اثر ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہمیں ان کی حساسیت کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسے جو چھوٹے شرک ہیں جو ہمیں گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اور دیکھیں شیطان نے تو قسمیں کھا کر ان کے دلوں پر ایسے قبضے کیے ہوئے ہیں کہ وہ سب اسی گمان میں ہیں اور اسی یقین میں ہیں کہ وہ تو صحیح راستے پر چل رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ شیطان کے دوستوں کا راستہ ہوتا ہے جس کے اوپر وہ چل رہے ہوتے ہیں۔
یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے بنی آدم، خذو تم سب پکڑو، اختیار کرو، زینتکم اپنی زینت کو، عند کل مسجد ہر سجدے کے وقت یا ہر نماز کے وقت، اپنی زینت کو پکڑو ہر نماز کے وقت۔ یہاں پر اس چیز کی نفی کر دی گئی جو پہلے ذکر ہوا کہ لباس کے بارے میں ان کی بدگمانیاں یا بدعقیدگی کے برہنہ وہ طواف کرتے تھے اور لباس کے بغیر وہ کہتے ہیں کہ یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اور یہی آباء و اجداد کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو جب کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کو واضح کر دیا، مزید واضح کر دیا، اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا حکم تھا ہی نہیں شروع سے، لیکن یہاں پر دوبارہ سے واضح کر دیا کہ اے بنی آدم، تم اپنی زینت کو ہر نماز کے وقت، ہر سجدے کے وقت یا ہر عبادت کے وقت مناسب طریقے سے، پراپر طریقے سے، جو تمہارے پاس اچھا لباس ہے، جو تمہارے پاس اچھی زینت ہے، اس کو تم پکڑے رکھو، اس کو تم اپنائے رکھو، بڑی زینت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، بڑے تیار ہو کر اچھے طریقے سے تم نماز کے لیے آؤ، سجدے کے لیے آؤ، اللہ کی عبادت کے لیے آؤ۔ وَكُلُوا اور تم سب کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور تم سب پیو، تم سب کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا اور مت تم سب اسراف کرو، فضول خرچی، فضول اپنی حدوں سے تجاوز مت کرو۔ اب یہ آیت کا یہ جو حصہ ہے، انہ لا یحب المسرفین، بے شک وہ نہیں پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو۔ اب آیت کے اس آیت میں کہہ لیں کہ سورۃ الانعام کا جو ایک ٹاپک تھا وہ، اور آج کے جو سبق کا جو ٹاپک تھا وہ سارے کا سارا جمع ہو گیا۔ کیسے جمع ہو گیا کہ سورۃ الانعام میں ہم نے دیکھا کہ وہ جانوروں اور کھیتیوں میں سے بھی کچھ چیزیں حلال اور کچھ چیزیں حرام کر رکھی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر واضح کیا تھا کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں اور کون کون سی چیزیں حلال ہیں، اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جو چیزیں حلال ہیں تمہارے لیے ان کو کھاؤ پیو، لیکن دیکھو حدوں سے آگے مت بڑھنا یا اسراف مت کرنا۔ وہاں پر بھی سیم یہی اس طرح کا حکم تھا، اور یہاں پر دوبارہ سے آ گیا، اور یہاں پر ایک اضافی جو اس میں ایک کیٹیگری وہ ایڈ کر دی، وہ ہے زینت کی، کہ اپنے لباس کو، اپنی زینت کو اچھی طرح سے سنوار کر رکھو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کے لیے پیش کرو، اور تم سب کھاؤ اور پیو، تم سب کھاؤ اور پیو بھی جتنی اللہ تعالیٰ نے تم پر چیزیں حلال کی ہیں ان سب چیزوں کو کھاؤ اور پیو اللہ کے شکر کے ساتھ، اس کے حمد کے ساتھ، اور دیکھو اسراف مت کرنا، یعنی کنجوسی بھی بالکل نہیں، اور اسراف کا مطلب فضول خرچی ہے کہ اتنا زیادہ بھی اسراف نہ کرو کہ تم حدوں سے تجاوز کر جاؤ۔ اسراف نہ کرو سے مطلب جو پہلے ہم نے آیت میں پڑھا تھا وہ تھا خرچ کرنے کے معاملے میں، کہ ایک حد سے زیادہ خرچ بھی مت کرو، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو لیکن ایک حد سے زیادہ خرچ بھی مت کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو کھانے اور پینے کے ساتھ جو اسراف آیا، زیادہ تر جو تفاسیر ہیں اس میں یہی ملتا ہے کہ کھانے اور پینے کی بھی حدیں مقرر کرو، اور یہ بھی پوری طب اس میں جمع ہو جاتی ہے۔ اس معاملے میں آپ میرے لیے خاص کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا صحیح فہم اور صحیح ہدایت جو ہے نصیب کریں، کہ وہ کھانے اور پینے میں بھی اسراف مت کرو، حد سے مت گزرو، بلکہ مناسب حد تک جتنا تمہیں مطلب مناسب لگتا ہے، جس سے تمہارا بھوک جو ہے وہ ختم ہو جائے، اتنا سا کھاؤ اور اس سے زیادہ مت بڑھو۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور طب کو اس میں نے جمع کر دیا، اس لیے بھی کہا کہ طب کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ بھوک رکھ کر اپنا کھانا جو ہے وہ چھوڑ دے تو بیماریاں اس کے قریب نہیں آتی۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو، حد سے گزر جانے والوں کو یا فضول خرچے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ باقی ہم انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے۔ اگر کسی کے پاس کوئی پوائنٹ ہے یا آج کے سبق کے حوالے سے یا کچھ بھی، تو آپ ضرور اس کو کہہ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ کل تھوڑا سا ذکر ہوا تھا کچھ ایک دو ٹاپکس پہ، اس میں ایک ٹاپک بھی یہ بھی تھا کہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، اس کا وزن جو ہے وہ تو سب سے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کچھ احادیث کے مطابق۔ تو کل کچھ بات ہوئی تھی، لیکن اس میں مزید وضاحت یا مزید اس کو واضح کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے اندر کوئی مسکنسیپشن نہ ہو کہ ہر عمل کا کچھ نہ کوئی وزن ہوتا ہے، ہر عمل کا کوئی نہ کوئی وزن ہوتا ہے، اور وزن جو ہے آپ کی نیت، آپ کی کوشش، آپ کی محنت جو ہے اس کے وزن کو بڑھا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوانٹٹی جو ہے وہ اگرچہ
کئی دفعہ سیم رہتی ہے، لیکن وزن اس کا جو ہے وہ آپ کی نیت اور کوشش کے مطابق بڑھ جاتا ہے۔ اور جب کلمہ میں وزن ہے یعنی تو اس کا مطلب ہے کہ میزان میں جب وہ دوسرے اعمال کے ساتھ رکھا جائے گا تو وہ ایک واضح وزن رکھتا ہوگا، لیکن اس کے برعکس جب ہم پلڑے کے دوسرے طرف بھی دیکھیں، یعنی کہ ایک ترازو کے ایک پلڑے میں نیک اعمال اور دوسری طرف بد اعمال جو ہیں، گناہ جو ہیں وہ رکھے جائیں گے، تو ان کا بھی کچھ نہ کچھ وزن ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ وزن ہوتا ہے۔ جب اعمال ہلکے ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کا یعنی ثواب جو ہے، نیکیاں جو ہے، ان کا وزن جو ہے اس میں بڑے اور چھوٹے سارے عمل شامل ہیں، اس میں جو ہمارا جو کلمہ ہے وہ بھی شامل ہے، اس میں ہمارے نیک اعمال جتنے ہیں وہ ذرہ برابر جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے پلڑے میں ہمارے گناہوں کے اعمال جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ خدا نہ خواستہ گناہوں کے اعمال کا وزن زیادہ اگر ہو جائے تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے خدا نہ خواستہ بہت ہی بھیانک عذاب کی شکل میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہر عمل کا ایک وزن ہے، جو جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ، جتنی زیادہ کوشش کر کے، جتنا زیادہ وہ خلوص کے ساتھ اس عمل کو کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس میں اس وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ بے شک اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ تھوڑی ہو لیکن وزن زیادہ ہو۔ اس کی سمپل سی مثال ہے کہ ایک کہہ لیں کہ ایک مناسب والیوم یا حجم کا آپ لوہا لے لیں، ٹھیک ہے، لوہا آئرن، اور ایک اسی والیوم کے روئی لے لیں، ٹھیک ہے۔ اب روئی کا وزن جو ہے کہنے میں تو دونوں ہم حجم ہیں، یعنی ایک ہی حجم کے ہیں، لیکن وزن کے اعتبار سے لوہا جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا بنسبت کے روئی کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے وہ جو ماس ہے، اس کا جو وزن جو ہے وہ بڑھتا جائے گا آپ کی اپنی کوشش سے، آپ کی اپنی مطلب نیت سے، اور آپ کے ظاہری الفاظ اگر کوئی ادا کرتا رہے تو اس میں ظاہر ہے اسی حساب سے وزن ہوگا۔ میں سارا دن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی گردان جو ہے وہ گردانتا رہوں، لیکن میں اپنے گناہوں کی طرف توجہ نہ دوں، میں اپنے کام میں بے ایمانی کرتا رہوں، روزمرہ کے معاملات میں جھوٹ بولتا رہوں، تو ٹھیک ہے، استغفر اللہ کہنے کا کتنا وزن مجھے ملے گا؟ ہو سکتا ہے یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ اجر تو اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے، ہمیں یہ اس کا ضرور گمان کرنا چاہیے، اس کی امید رکھنی چاہیے، لیکن اس میں وزن میں اضافہ تب ہوگا جب ہم پریکٹیکلی اس کی اہمیت کو اور اس کی افادیت کو سمجھ کر اس کے اوپر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو ہم اپنے منہ سے نکالیں وہ واقعی ہمارے دل میں اور ہمارے دماغ میں بھی وہی ہوگا، تو پھر ہی وہ اس کا صحیح اجر جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک حدیث جو ہے وہ پہلے بھی کوٹ کی تھی ایک دو دفعہ، حضرت ابو ذر غفاری ہیں، غالباً یہی نام ہے، مجھے یاد آ رہا ہے ان کے نسبت سے، کہ جو جنگ تبوک، جو غزوہ تبوک کی جب تیاری ہو رہی تھی تو وہ ایک بہت ہی خاص مارکہ تھا، بہت ہی خاص جنگ تھی جو بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل تھی، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سامان کچھ جو ہے اس کو جمع کرنے کے لیے اعلان کیا ہوا تھا کہ ضروریات جو ہیں ان کو پوری کرنے کے لیے جو جو کوئی پارٹیسپیٹ اس میں کر سکتا ہے، جو جو اس میں مطلب اپنا حصہ ڈال سکتا ہے، تو ان صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ کھانے پینے کے لیے، غریب تھے وہ، تو انہوں نے ایک یہودی کے ہاں مزدوری کی، اس یہودی کے ہاں ساری رات انہوں نے کچھ مزدوری جو بھی اس کا کام تھا وہ کیا، اور اس کے بدلے میں اس کے اجرت کے جو ہے ان کو ملی وہ کچھ مٹھی بھر یا کچھ پیالہ ہے، کہہ لیں تھوڑی سی کھجوریں ان کو اجرت میں ملی، وہ کھجوروں کا پیالہ لے کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وہ کھجوروں کا پیالہ لے کر یا مٹھی بھر کھجوریں جو وہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور ان سے کہا کہ میرے پاس یہی ہے، یہ میں اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوئے کہ جو وہاں پر جو مال جمع کیا ہوا تھا اس مال میں سینکڑوں اونٹ بھی تھے، اتنے جید صحابہ کی طرف سے اتنا زیادہ مال، حضرت عثمان غنی کی طرف سے کتنے اونٹ تھے اس میں، وہ بھی اس مال میں شامل تھے، اس پورے مال کے اوپر انہوں نے وہ مٹھی بھر کھجوریں جو ہیں وہ پھیلا دی، اور انہوں نے کہا کہ ان مٹھی بھر کھجوروں کا جو وزن ہے، اس کے صدقے کا وزن یہ سارے سامان سے زیادہ ہے، یہ سارے سامان سے زیادہ ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہماری اپنی کوشش، محنت جو ہے وہ کس طرح سے تھوڑے سے کوانٹٹی میں تھوڑے سے اعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کا وزن جو ہے ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ
جو مقدار میں یا تعداد میں جو بہت زیادہ اعمال ہیں ان سے بھی زیادہ بڑھ جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا کرے، اور اگر ہم کہنے میں یا سننے میں ہماری کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرے. واللہ عالم بالصواب. وجزاکم اللہ خیرا. اسی کے ساتھ ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. کوئی نقطہ ہوگا انشاءاللہ تو آپ کبھی بھی شیئر کر سکتے ہیں یا کل بھی شیئر کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہمیں ہمارے جتنے مسائل ہیں اور جائز خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ سب ہماری پوری فرمائے، اور خاص کر ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص رحمت رکھے. جو حیات ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ بڑی آسانی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ دعا جو ہے یہ اپنے زندہ والدین کے لیے بھی اور وہ جو فوت ہو چکے دونوں کے لیے آپ یہ دعا جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.